بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن جابر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مر بجد أسك ميت قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء قال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک بکری کے بچے کے پاس سے گزرے جو کہ مرا ہوا تھا، جس کے کان چھوٹے تھے یا کٹے ہوئے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اس کو 1 درہم کے عوض لے لے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہم اس کو کسی چیز کے بدلے لینا نہیں چاہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے خداوند تعالی کی، یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جتنا کہ تمہاری نظر میں یہ بکری کا بچہ ذلیل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک بکری کے بچے کے پاس سے گزرے جو کہ مرا ہوا تھا اور اس کے کان چھوٹے ہوئے یا کٹے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اس کو 1 درہم کے عوض لے لے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہم اس کو کسی چیز کے بدلے لینا نہیں چاہتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے خداوند تعالی کی کہ یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جتنا کہ تمہاری نظر میں یہ بکری کا بچہ ذلیل ہے۔ میں نے یہ حدیث بارہا پڑھی، یعنی گن نہیں سکتا کتنی بار سنائی، اور یہ جو آپ کے سامنے میں کتاب پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس کتاب کی میں تقریباً 6 مرتبہ تعلیم کر چکا ہوں۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پس منظر میں ارشاد فرمائی، ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ہمارے ساتھ بھی یہی قصہ ہوا۔ ہم لوگ اپنے استاذی کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں بکری کا بچہ مرا ہوا تھا، اس کی کسی نے کھال اتار لی تھی اور اس کے جسم پہ مکھیاں اور کتے اور اس طرح کے اس کے جسم کو نوچ رہے تھے اور کھینچ رہے تھے، اور اتنی مکھیاں بن بنا رہی تھیں، اس میں سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ نہیں، اتنا ایسا کراہت آمیز منظر تھا کہ جس کو تفصیل سے نہیں بتانا چاہیے، تو ایسا کراہت آمیز منظر تھا۔ تو اس وقت ہمارے استاذی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ بکری کا بچہ ہے جس کے پاس سے ہم گزر رہے ہیں، تو اس کو ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے کہ مکھیاں بن بنا رہی ہیں، برا لگ رہا ہے، اور اس کے اوپر جو کتے چڑھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر جو چوہے اس کو نوچ رہے ہیں اور روڑی پہ یہ پڑا ہوا ہے، اور اس کے پاس سے گزرتے ہوئے لوگ ناک پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، کوئی اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی اس کو لینا چاہے گا، اور وہ بھی پیسوں کے عوض۔ کوئی مفت میں اس کو دیکھنا نہیں چاہ رہا، اس کو پیسوں کے عوض کیسے لینا پسند کرے گا؟ تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی تھی، اور اس مثال کو دے کر فرمایا تھا کہ دنیا جیسے تمہارے نزدیک یہ کراہت والی چیز ہے، تم 10 روپے دے کر بھی اس کو نہیں خریدو گے، جیسے یہ تمہارے لیے کراہت والی چیز ہے، بری چیز ہے، ایسے ہی دنیا اللہ کے نزدیک بری چیز ہے۔ اور اللہ کسی کو دے رہے ہیں، کسی کو دے رہے ہیں، کسی کو دے رہے ہیں، تو اس کے پیچھے ضرورت کی حد تک تو پڑو، لیکن ضرورت سے زیادہ اس کے پیچھے مت پڑو، اس کی خواہش بھی مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو عافیت کے ساتھ مانگیں۔ دنیا کی چیز مانگنے میں اللہ سے ضد نہیں کرنی چاہیے، دنیا کا عہدہ مانگنے کے لیے اللہ سے ضد نہیں کرنی چاہیے، دنیا کی دولت مانگنے کے لیے اللہ سے ضد نہیں کرنی چاہیے۔ ضد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ضد کا مطلب ہے کہ ضد آمیز لہجے میں دعا کرنا، اللہ جی مجھے تو یہ چاہیے، بس مجھے تو آپ یہ دیں، یعنی اس لہجے میں بار بار دعا کرنا منع نہیں۔ اللہ جی میری روزی کھول دیجئے،
اللہ جی رزق حلال کا دروازہ کھول دیجئے وغیرہ وغیرہ. یہ مانگنا منع نہیں. اللہ جی اچھا عہدہ دے دیجئے، اللہ جی اچھے عہدے میں ریٹائرمنٹ دے دیجئے، اللہ جی اچھی پینشن کروا دیجئے، اللہ جی اچھا یہ مانگنا منع نہیں ہے، بلکہ مانگنا چاہیے، مطلوب ہے. لیکن اس معاملے میں ضد کرنا یہ صحیح نہیں، یہ منع ہے. اس لیے کہ بہت سی باتیں ہمارے استاد جی ایک بڑے عالم دین ہیں، اکابر اولیاء اللہ میں شمار کیے جاتے ہیں، میرے استاد جی تو نہیں. فرمانے لگے 1975 میں ہم جہاز کے ذریعے سے میں برطانیہ سے کسی دوسرے ملک میں جا رہا تھا، تو جاتے ہوئے ایسے ہوتا تھا کہ اوور ٹکٹنگ ہو جاتی تھی. پہلے زمانے میں جب کمپیوٹر نہیں ہوتا تھا تو پتہ نہیں ہوتا کتنی سیٹیں، تو ٹکٹیں دے دیتے تھے، اور جب بورڈنگ ہوتی تھی تو پتہ چلتا جی ٹکٹیں تو زیادہ چلی گئیں. تو فرمایا کہ ایسے ہی ہوا ہمارے ساتھ کہ میرے سے 3 آدمی آگے تھے، تو ٹکٹیں کہنے لگے جی اوور بورڈنگ ہو گئی تھی، ہم معذرت چاہتے ہیں، آپ لوگ اگلے جہاز کے لیے انتظار کر لیں. تو جیسے عادت ہوتی ہے لوگوں کی شور مچانا اور لڑائی جھگڑے کرنا، وہ شروع ہو گیا. ہماری بھی ضروری میٹنگ تھی، ہمیں پہنچنا تھا، لیکن ظاہر بات اب کیا ہو سکتا تھا. چنانچہ اللہ سے دعا کی، عافیت کی، اور وہیں پر راضی ہو کے بیٹھ گئے. لیکن وہ لوگ ابھی تک دست بستہ تھے، ابھی تک ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے تھے، ابھی تک ایک دوسرے سے مقابلے کر رہے تھے. تو ان لوگ واکی ٹاکی پہ شور مچ گیا، اور جو ایئرپورٹ کا عملہ بھاگ رہا ہے اور واکی ٹاکیز لے کے بھاگ دوڑ کبھی ادھر کبھی ادھر، تو الارم بج رہے ہیں. میں نے پوچھا جی کیا ہو گیا؟ کہنے لگے جو ابھی جہاز گزرا تھا جس کی آپ کے پاس ٹکٹ ہے اور اوور ٹکٹنگ ہو گئی تھی، آپ لوگوں کی بورڈنگ نہیں ہو سکی تھی، وہ جہاز یہاں سے اڑنے کے بعد کریش ہو گیا. 200 مسافر اور 14 عملے کے لوگ سارے کے سارے جاں بحق ہو گئے، سارے کے سارے مارے گئے. کہ اب اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو پیچھے رکھا، وہ کہتے ضد کرتے جی ہم نے تو اسی جہاز سے جانا، ہمارے رشتہ دار وہاں کھڑے انتظار کریں، وہ 1.5 گھنٹہ اور نہیں رک سکتے، یہ اور میرے بچے انتظار کر رہے ہیں، میرے فلاں انتظار کر رہا ہے. تو کیا ہوتا؟ تو اللہ سے کسی چیز کے مانگنے میں ضد نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پہ دنیاوی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں ضد نہیں، کثرت دعا کرنی چاہیے. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب. دنیا مردار ہے، جس سے یہ مردار، دنیا مردار ہے، وطالبها کلاب، اس کے چاہنے والے کتے ہیں. اللہ اللہ. دیکھیں مردے کو کھانے والی گدھ بھی ہوتی ہے، مردے کو کوا بھی کھاتا ہے، مردے کو بلی بھی کھاتی ہے، مردار والے کھانے والے جانور بھی کھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے مردار کو کتا بھی کھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی، خاموش رہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے وہ یہ دی ہے کہ وطالبها کلاب، اس کے چاہنے والے کتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوا کھاتا ہے اڑ جاتا ہے، گدھ کھاتی ہے وہ اڑ جاتی ہے، جتنا اس نے سنبھالنا ہوتا ہے سنبھال لیتی ہے. اور اسی طریقے سے جو مردار کو کھانے والے جانور ہیں، جو زمینی جانور جو زمین کے اندر رہتے ہیں، کچھ گو ہوتی ہے، اسی طریقے سے کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں جو خطرناک قسم کے جو مردار کھاتے ہیں، تو وہ جانور مردار کھا کے چلے جاتے ہیں. لیکن جو کتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ خود اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، اور اپنا پیٹ بھرنے کے بعد مردے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. کوئی دوسرا آتا ہے اس کو کھانے نہیں دیتا، اس کو مارتا ہے، اس کو بھگاتا ہے تاکہ وہ بھاگ جائے، تاکہ وہ اس میں سے کھا نہ سکے. اور وہ اپنے پاس ذخیرہ رکھ لیتا ہے، اپنے پاس سنبھال لیتا ہے، اور خود بھی نہیں کھا سکتا، دوسرے کو بھی نہیں کھانے دیتا، اور اس کے اوپر لڑائی کرتا ہے، لڑائی کرتے کرتے خود بھی زخمی ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی زخمی کر دیتا ہے. یہ کتے کا مزاج ہے. دنیا جیفۃ، دنیا مردار ہے، وطالبها کلاب، اس کے پیچھے بھاگنے والے جو ہیں وہ کتے کی طرح ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ دنیا کی ایسی محبت دل میں نہ ڈالے کہ جس کے اندر دوسرے کو بندہ کاٹ کھانے کو دوڑے. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ بھائی کو پیسہ نہیں لینے دیتا، بھائی باپ کا حصہ دوسرے بھائی کو نہیں دیتا، حالانکہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کا گھر بنا ہوا ہے، اس کے بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، اس کے بچوں کے لیے سامان بنا ہوا ہے، لیکن وہ دوسرے کو لینے نہیں دیتا، اور اپنے بہن بھائیوں کو لینے نہیں دیتا. اور اگر بہنیں حصہ مانگ لے تو کہتی ہیں ہاں تم لوگ تو بے شرم ہو، باپ کی جائیداد میں سے حصہ مانگ رہے ہو. خود جو لے کے بیٹھا ہوا ہے، دوسروں کو حصہ مار کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے اندر وہ احساس اور ندامت وہ نظر نہیں آتی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا